منگول کون تھے اور کہاں سے ابھرے؟ سینٹرل ایشیا کے منگول خانہ بدوش کس مذہب کے پیروکار تھے؟ آخر یہ منگول تھے کون جنہوں نے مغربی یورپ اور اسلامی دنیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا؟ کیا یہ تاتار تھے جیسا کہ غلطی سے انہیں یورپ میں تاتار کہا گیا؟ آج بھی اگر کوئی ریل گاڑی میں سوار ہو کر ماسکو سے ہو کر جھیل بیکال پہنچے تو ٹھیک ایک روز کے مسافت کے بعد راستے میں پڑنے والا دریائے اونون عبور کر کے منگولیا جا پہنچتا ہے۔ لین پول کی تحقیق کے مطابق منگول باقی قبیلوں کی طرح ایک قبیلہ تھا، لیکن وہ ان قبیلوں میں اپنی منفرد عزت ضرور رکھتا تھا۔ ان آبادیوں کے جنوب میں صحرائے گوبی تھا، جہاں دیگر قبائلی سارا سال پانی اور اپنے جانوروں کے لیے چارہ تلاش کرنے میں سرگرداں رہتے تھے۔ ان کی تمام عمر شکار کرتے گزر جاتی تھی۔ جانوروں کی نسل کشی ان کا پیشہ تھا۔ انہیں جانوروں سے وہ گوشت، دودھ اور اون اور چمڑا حاصل کرتے تھے۔ گھوڑوں کے دودھ سے وہ ایک مخصوص شراب تیار کرتے تھے جسے خمیر کہتے تھے۔ ان کا گزر بسر جانوروں کی کھالوں کے لین دین پر ہوتا تھا۔ ان قبائل کا لین دین ترکوں اور ہمسایہ طاقت چین سے تھا۔ قبائلی بیرونی حملوں اور ان کے چیرہ دستیوں سے محفوظ رہنے کے لیے چین کو خراج یا ٹیکس ادا کرتے تھے۔ اس دور یافتہ علاقے کے بارے میں معلومات 13ویں صدی میں دستیاب ہوئیں، جب وہ یورپین انگریزوں اور فیرز جان اور فریر ولیم نے علاقے میں پہنچ کر باقی دنیا کو ان قبائل کے بارے میں معلومات فراہم کیں۔ اس کے علاوہ وہ مارکو پولو کے سفر نے دنیا کو منگول اور چین کے بارے میں معلومات فراہم کیے۔ آج بھی وہ منگولیا ویسے ہی رہ رہے ہیں جیسے صدیوں پہلے رہا کرتے تھے۔ منگولوں کا رہن سہن۔ منگول لکڑی کے فریم کے اوپر بنائے جانے والے گول سے خیموں میں رہتے تھے۔ انہیں یورس کہا جاتا تھا۔ اس کی چھت پر تیل سے بھیگا ہوا نمدہ ہوتا تھا جس پر سفید چونا پھیر دیا جاتا تھا۔ یہ ڈھانچہ برف یا بارش کے پانی اور تیز ہواؤں سے خیمے کو محفوظ رکھتا تھا۔ خیموں کا دروازہ شمال کی جانب رکھا جاتا تھا اور دور سے یہ خیمے مشروم کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ ان خیموں کو چھکڑوں کے اوپر بھی نصب کیا جاتا تھا۔ ہجرت کرتے وقت یہ خانہ بدوش اپنے یا تمبو اٹھا کر ساتھ لے جاتے تھے۔ کیمپوں کی جگہ کا انتخاب کرتے وقت وہ گرمی اور سردی کے موسموں کو مد نظر رکھتے تھے۔ چھوٹے خیموں کے ساتھ بڑے خیمے بھی ہوتے تھے جن کا طول و عرض 30 فٹ تک ہوتا تھا۔ ایسے خیموں کی تعمیر کے لیے ضروری عمارتی سامان بیل گاڑیوں کے ذریعے لایا جاتا تھا۔ خیموں کے دروازے رنگ دار ہوتے تھے۔ ان دروازوں پر خوبصورتی کے لیے پودے، بیلیں اور درخت بھی لگائے جاتے تھے۔ منگول جنگلی جانور اور پرندے بھی پالنے کے شوقین تھے۔ خیموں کے اندر فرش پر سوکھی گھاس ڈالی جاتی تھی جس کو جانوروں کے کھالوں اور ہاتھ سے بنی دریوں سے ڈھانپا جاتا تھا۔ خیموں کے اندر عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ مردوں سے ہٹ کر بنائی جاتی تھی۔ خیموں کے اندر موجود آتش دان سے ذرا ہٹ کر گھر کا مالک وچ پر بیٹھتا تھا۔ خیمے کے وسط میں دھوئیں کے اخراج کے لیے ایک سوراخ رکھا جاتا تھا۔ خیموں کے اندر بیٹھنے کا ایک مخصوص انتظام ہوتا تھا۔ گھر کے مالک کی کاوچ سے آگے اس کا بھائی، پھر اس کے آگے اس کی بیوی کا بھائی اور اسی طرح بلحاظ رتبہ نشستیں لگائی جاتی تھیں۔